بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اور نعمت کی قدر دانی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جن کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے، انہوں نے ایک باغ میں نوکری کی۔ اس سے سبق لینا چاہیے کہ حلال پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مالک باغ میں آیا اور ان سے ککڑیاں منگوائی اور اس کو تراش کر ایک ٹکڑا ان کو دیا، بے تکلف کھاتے رہے۔ اس نے دیکھ کر کہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، یہ سمجھا کہ ککڑی نہایت لذیذ ہے۔ ایک خواش اپنے منہ میں بھی رکھ لی تو وہ کڑوی زہر تھی، فوراً تھوک دیا اور بہت منہ بنایا۔ پھر کہا، اے لقمان، تم تو اس ککڑی کو بڑے مزے سے کھا رہے ہو، یہ تو کڑوی زہر ہے۔ کہا، جی ہاں کڑوی زہر تو ہے۔ کہا، پھر تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے؟ کہا، میں کیسے کہتا، مجھے خیال ہوا کہ جس ہاتھ سے ہزاروں مرتبہ مٹھائی کھائی ہے، اگر اس ہاتھ سے ساری عمر میں ایک مرتبہ کڑوی چیز ملی تو اس کو کیا منہ پر لاؤں۔ ناشکری کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس۔ اگر غور کریں تو ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو پہلے سب کچھ نصیب تھا، بالآخر اللہ رب العزت نے فقیری کا لباس پہنا دیا۔ خود آ کر کہتے ہیں، حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے تو یہ حال تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی تھی، اور اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ خود لوگ کہتے ہیں، حضرت پتہ نہیں ایک خوف سا رہتا ہے، کبھی ہم بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی خاوند بیمار، کبھی بیوی بیمار، کسی نہ کسی بوتل ڈاکٹر کی طرف جاتی ہی رہتی۔ ہر وقت خوف سا رہتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ باتیں آپ کیوں سن رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، آج اللہ نے اس کو خوف اور غریبی کا لباس پہنا دیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ روتا پھرتا ہے کہ دل خوف سے بھر گیا۔ اگر
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ناشکری کی وجہ سے 2 عذابوں کا ذکر کیا ہے، نمبر 1 بھوک، نمبر 2 خوف۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا۔ ہاتھ کی حرکت مستقل ایک نعمت ہے۔ جب مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا تو اس کے بعد جب آرام آنے لگا تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا ہاتھ حرکت کر کے سر تک پہنچ گیا۔ اس پر جملہ حاضرین نہایت خوش ہوئے کہ ہاتھ حرکت کرنے لگا ہے۔ حاضرین کی اس خوشی کو دیکھ کر فرمایا اس فالج کی وجہ ایک اور علم کا اضافہ ہوا ہے، یعنی اس فالج کے آنے کی وجہ سے میرے علم کے اندر ایک اور بھی اضافہ ہوا ہے۔ پہلے تو ہاتھ ہی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا تھا، اب معلوم ہوا کہ ہاتھ کی حرکت اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نعمت ہے، لیکن بھوک کا لگنا بھی ایک مستقل نعمت ہے، آنکھ ایک نعمت ہے لیکن نظر آنا ایک مستقل نعمت ہے۔ آخر میں فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی کہاں تک بیان کرے۔ سامان کے چوری ہونے کے باوجود تینوں چیزوں پر شکر۔ حضرت احمد ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آدمی کے یہاں چوری ہو گئی۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی غمخواری کو تشریف لے گئے۔ پڑوسی نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت احمد ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہم تمہاری چوری ہو جانے کا افسوس کرنے آئے ہیں۔ پڑوسی بولا میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کے 3 شکر واجب ہو گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسروں نے میرا مال چرایا ہے، میں نے کسی کا نہیں چرایا۔ دوسرا شکر یہ ابھی آدھا مال میرے پاس موجود ہے۔ تیسرا شکر یہ کہ میری دنیا کو تکلیف پہنچا ہے، میری دنیا کو ضرر پہنچا ہے اور دین میرے پاس موجود ہے، یعنی مال چوری ہوا ہے، ایمان تو الحمدللہ محفوظ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مصیبت میں بھی شکر کا پہلو نکال لیا کرتے تھے، ان کی نظر ہمیشہ اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتوں پر ہوتی تھی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن اور سنت اور سلف کے واقعات سے معلوم ہوا شکر کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اس لیے ہر موقع پر شکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو شاکرین پسند ہیں، یعنی شکر کرنے والے پسند ہیں۔ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ شکر زبان سے بھی ادا کیا جائے اور اپنے اعضاء و جوارح کو بھی اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی در حقیقت نعمتوں کی ناشکری ہے، اس لیے اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق کریں، یہ نعمتوں کی قدردانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قلب و جوارح سے نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو رب العالمین کی اطاعت اور خوشنودی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شاکر اور ناشکرے کا انداز بیان۔ ایک آدمی اگر کسی کا مہمان بنے اور میزبان اس کو پینے کے لیے دودھ کا آدھا گلاس دے دے تو شکر گزار بندہ جب اس واقعے کو بیان کرے گا
تو اس طرح کہے گا کہ میزبان نے پینے کے لیے دودھ کا گلاس پیش کیا جو آدھا بھرا ہوا تھا، اور اسی بات کو اگر اس طرح بیان کیا جائے کہ میزبان نے دودھ کا گلاس دیا جو آدھا خالی تھا، تو مطلب تو ایک ہی بنتا ہے، لیکن انداز بیان کا اثر مختلف ہے۔ جس نے یہ کہا کہ آدھا بھرا ہوا تھا، اس نے نعمت کی جہت کو اختیار کیا، اس طرح اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے کہا کہ میزبان نے دودھ کا آدھا گلاس خالی پیش کیا، اس نے ناشکری کا انداز اختیار کیا۔ تو اہل اللہ کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے منعم سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔